بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے ہر دور میں حق و باطل کی تمیز، صحیح اور غلط، جھوٹ اور سچ، اچھی اور بری، نیکی اور بدی کے درمیان تمیز کرنے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو بھیجتا رہا۔ اس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا۔ جب بھی کوئی برائی جنم لیا تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو اور رسولوں کو بھیجتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری کڑی بنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ نبی کا آنا تو بند ہو گیا، لیکن برائیوں کے دروازے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جیسے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، برائیوں کے دروازے زیادہ سے زیادہ کھل رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ برائیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ان برائیوں کو روکنے والے کی کمی ہو رہی ہے۔ دھیرے دھیرے کر کے برائیوں کو روکنے والے کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے رہا ہے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا اور برائیوں کو روکنے والے یعنی دعات حضرات، تعلیم حاصل کرنے والے، مدارس میں پڑھنے والے کی تعداد کم ہوتا چلا جائے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ برائیاں ہمارے سامنے ہوں گی اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے اور وہ چلے گئے۔ برائیاں آج تک ہو رہی ہیں۔ اب ان برائیوں کا خاتمہ کون کرے گا؟ امت کو کون بتائے گا؟ حق و باطل کیا ہے، صحیح غلط کیا ہے؟ امت کو کون بتائے گا؟ امت کو وہی شخص بتا پائے گا یا بتانے کی استطاعت رکھے گا جو مدارس میں پڑھیں گے، جو دینی تعلیم حاصل کرے گا، جو قرآنی آیتوں کی تفسیر پڑھے گا، جو معنی مطلب اور مفہوم سمجھے گا اور اس کی تعلیمات حاصل کرے گا، احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے گا اور اس کو سیکھے گا، وہی برائیوں کے دروازے کو بند کر سکتا ہے، ورنہ پھر دوسرا نہیں بند کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور عزیز بچوں، آج ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ ہم دائیں دیکھیں تو برائی، بائیں دیکھیں تو برائی، آگے دیکھیں تو برائی، پیچھے دیکھیں تو برائی، جدھر بھی قدم ہم بڑھائیں برائی برائی ہو رہی ہے، لیکن برائیوں سے روکنے والے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہمیں ایسے دور میں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آگے آنا ہوگا اور ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ انبیاء کرام جو بھی آئے ہیں اس دنیا کے اندر، دعوت و تبلیغ صرف اسی نبی اور رسول پر فرض تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دعوت فرض تھی وہی دعوت امت پر بھی فرض کر دیا گیا۔ اسی بنیاد پر اس امت کی فضیلت تمام امتوں پر اعلیٰ و ابتر اور افضل قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے۔ پتہ چلا کہ اس آیت کے اندر
یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہماری پیدائش اور ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اور امت محمدیہ کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ برائی سے روکے اور بھلائی کا حکم دے. اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العصر کے اندر دہرایا ہے، جو میں ہر جگہ اس چیز کو ضرور بتاتا ہوں. انسان کی زندگی کے اندر اگر 4 چیزیں پائی جائیں تو وہ کامیاب ہے، اور اگر اس کی زندگی کے اندر 4 چیزیں نہیں پائی جائے گی تو وہ بے مراد ہے اور ناکام انسان ہے، وہ جنت نہیں جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورۃ العصر کے اندر، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ تمام کی تمام انسان گھاٹے اور نقصان اور خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ شخص جن لوگوں نے ایمان لے آیا، یعنی ایمان والے خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہیں. الا الذین آمنوا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا صرف ایمان لانا کامیابی نہیں ہے، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا کامیابی ہے. اور اب ایمان لانا اور عمل صالح کر لینا اتنا ہی کامیابی نہیں ہے. آپ نے ایمان لے آیا اور نیک عمل کر لیا، اور ایمان اور نیک عمل کی دعوت لوگوں کو آپ نے نہیں دی، لوگوں تک وہ بات نہیں پہنچائی، پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وصیت کرنا، حق بات کو لوگوں تک پہنچا دینا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور اگر آپ نے اپنی زندگی میں 3 چیزوں کو اپنایا، ایمان لایا، عمل صالح کیا اور حق بات کو بھی پہنچا دیا، آخری اسٹیپ میں، آخری باب میں آپ کے ایمان لانے کی وجہ سے، عمل صالح کرنے کی وجہ سے اور دعوت لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے آپ پر ظاہر ہے کہ آپ پر پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آپ کے لوگ آپ پر دشمنی کریں گے، آپ کے دشمن بن جائیں گے. آپ نے ان چیزوں پر دھیان نہیں دیا اور آپ نے صبر نہیں کیا تو یا تو آپ ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اپنے نیک اعمال کو چھوڑ دیں گے، حق بات لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دیں گے اور آپ مرتد ہو جائیں گے، پھر بھی آپ جہنم میں چلے جائیں گے. آپ نے اگر صبر نہیں کیا تو آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ ناکام ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العصر کے اندر 4 چیزیں بتائی ہے کہ اگر انسان کی زندگی کے اندر 4 چیزیں پائی جائے گی تو وہ کامیاب اور بامراد انسان ہے، اور اس کے لیے جنت آسان ہے، وہ جنت جا سکتا ہے. اور صبر اسلام کے اندر بہت اہمیت رکھنے والا مسئلہ ہے. صبر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، صبر بہت بڑی چیز ہے. صبر اگر ہم چاہیں گے تو صبر کے ذریعے سے ہم بڑی بڑی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم اللہ سے مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. صبر کر کے اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ کی مدد آپ کے پاس آئے گی. ان اللہ مع الصابرین، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پتا چلا کہ صبر بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم تمام لوگوں کی زندگی کے اندر صبر ہونا چاہیے. آج جس کی زندگی میں صبر نہیں ہے، معمولی چیزوں سے تنگ آ کر کوئی اپنے زندگی سے ہاتھ دھو رہا ہے، کوئی خودکشی کر لے رہا ہے، کوئی کچھ کر لے رہا ہے، امتحان میں فیل ہو گیا، وہ پڑھنا چھوڑ دیا، اپنی زندگی اور اپنے پوری زندگی کو بس امتحان میں فیل ہونا ہی کافی سمجھ لیا کہ ہم یہاں سے فیل ہو گئے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بھائی دنیا بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھول کے رکھے ہیں. آپ کے لیے کامیابی کے بہت سارے دروازے ہیں. ایک جگہ آپ نے ناکام ہو گیا تو کئی دروازے ہیں جہاں سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں.
پتا چلا کہ انسان کی زندگی کے اندر 4 چیزیں ہونی چاہیے: ایمان، عمل صالح اور دعوت لوگوں تک پہنچانا اور صبر کرنا۔